السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شوہر کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے، جب میری ساس ماتم کرنے لگی کہ ہائے میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ایسی کم وقت تھی، نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب تم سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا وجود سن ہو گیا تھا کہ یہاں میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جبکہ میری ساس تو مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے۔ اگلے ہی پل میرے دیور نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لے کر جانے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے شوہر کی نشانی میرے ساتھ ہے، پر اچانک ہی میرے دیور نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت ہی خوش تھی۔ میرا شوہر مجھ پر اپنی جان لٹاتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میرے سسرال میں اتنے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ آئے روز میری ساس مجھ پر شک کرتی تھی، مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ شوہر کو سانس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے میں اسے دوائی دیتی تھی، پر ساس یہی کہتی تھی کہ تم رک جاؤ، میں اپنے بیٹے کو خود دوا دے دوں گی۔ یہاں تک کہ رات کو وہ ہمارے روم میں آ کر سو جاتی تھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے شکوہ کرتی تو کہتا تھا کہ میری ماں ہے، میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے روم میں جا کر سوئیں۔ میری تو زندگی پل بھر میں بدل گئی تھی۔ میں ذرا سا اپنے دیور سے کھل کر بات کرتی تو میری ساس مجھ پر شک کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ تم نے تو اب اس کے بھائی پر بھی ڈوری ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ ایسی سخت باتیں سن کر میرا صبر جواب دے جاتا تھا۔ میرا دیور اپنی اماں کو سمجھاتا کہ دیکھیں اماں، ایسا مت سوچیں، میرا بھابھی کے ساتھ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، پر ساس اس کی بات سن کر اس پر بھی چلانے لگتی تھی۔ وہ میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے شوہر باہر جانے سے قاصر تھا، تبھی میرا دیور جو بھی چیز لاتا تھا وہ مجھے بھی دیتا تھا، لیکن ساس جیسے ہی یہ سب دیکھتی تھی تو اس پر کافی غصہ کرتی تھی کہ پیسے درختوں پر نہیں اگ رہے جو تم اس لڑکی کے لیے یہ سب کچھ لا رہے ہو، جس نے جب سے ہمارے گھر میں اپنے منحوس قدم ڈالے ہیں تب سے مصیبتیں آ گئی ہیں۔ وجہ تھی، پر دیور مجھے تسلی دیتا کہ بھابھی میری اماں کی باتوں کا برا نہ منایا کرے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب وہ جو بھی میرے لیے لاتا تھا وہ چھپ کر لاتا تھا، پر ایک روز اچانک ہی اس نے مجھے میسج کیا کہ بھابھی میں ایسی چیز لایا ہوں جو آپ اماں کے سامنے بالکل بھی نہیں لے سکتے، اسی لیے آپ جب بھی فری ہوں تو چھت پر آ جانا۔ میں انتظار کرنے لگی، وہ بھی مجھے بہت زیادہ فورس کرنے لگا کہ بھابھی جلدی سے چھت پر آ جائیے، پر میں اپنی ساس پر سے نظر رکھ رہی تھی کہ اس کا دھیان کب مجھ سے ہٹے اور میں دیور کے پاس ادھر چھت پر چلی جاؤں، جبکہ میرا شوہر تو کمرے میں ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی ساس کی نظر مجھ پر سے ہٹی تو میں فوراً ہی چھت پر چلی گئی۔ میں جیسے ہی وہاں گئی تو دیور کہنے لگا کہ بھابھی آپ کہاں تھی؟ میں نے آپ کو اتنی کالز کی ہیں۔ میں نے اپنے دیور کو بتایا کہ تم اپنی اماں کو تو جانتے ہو، ان کی نظریں کبھی مجھ پر ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا چلو اب بتاؤ کیا لائے ہو؟ جیسے ہی میں نے کہا تو دیور نے ایک چھوٹی سی ڈبیا مجھے دی تھی۔ کہنے لگا کہ بھابھی اس ڈبے میں قیمتی تحفہ ہے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے تو میری جان کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کہنے لگا کہ بھابھی میں نے خطروں سے کھیلنا سیکھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سب کام تو میرے بھائی کے ہیں، لیکن میرے بھائی بہت بیمار ہے اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بہت ساری خوشی آپ کو دوں گا جو میرا بھائی آپ کو نہیں دے سکا۔ اس کی بات پر میں نے ڈبہ رکھ لی تھی، لیکن میں جیسے ہی نیچے جانے لگی تو میری ساس پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جو ہم دونوں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ مجھے بازو سے پکڑ کر وہ نیچے لے آئی۔ کہنے لگی کہ کمبخت، اسی بات کا ڈر تھا، ایک بیٹے کو تو تم نے جہنم میں پہنچا دیا ہے، جبکہ تم میرے دوسرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈال رہی ہو، لیکن یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ مجھے مارتی پیٹتی نیچے لے کر جا رہی تھی، جبکہ میں تو اپنے دیور کو بلا رہی تھی کہ وہ تو کچھ بولے۔
میرے ہاتھ سے وہ ڈبی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میرا دیور پیچھے ہی کھڑا تھا، جبکہ ہم دونوں کو ایسے دکھ رہا تھا جیسے نہ جانے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اسے یہ امید نہیں لگاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یوں کرے گا۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ میرے حق میں بولے گا، لیکن اس نے اپنا منہ ہی سی لیا تھا۔ شاید اب وہ اپنی اماں سے ڈر گیا تھا۔ وہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میری اماں دل کی بہت اچھی ہیں، ان کا یہ غصہ وقتی ہے، پر اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے میرے حق میں کوئی گواہی نہ دی اور پھر ساس مجھے مارتی رہی۔ میرے شوہر کو جیسے ہی ساس نے بتایا کہ اس لڑکی کا تو اب میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی چکر ہے، نہ جانے یہ میرے چھوٹے بیٹے کو چھت پر لے جا کر کیا کہہ رہی تھی، یقیناً یہ میرے خلاف کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم اتنی گری ہوئی ہوگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے تمہیں اتنا پیار دیا، اتنی عزت کر کے میں تمہیں اس گھر میں لایا تھا، لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو اس گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں اس کی بہت قدر کرتی تھی، تبھی میں نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا، لیکن ایک ہی جھٹکے سے اس نے وہ گلاس نیچے زمین پر پٹک دیا۔ کانچ وہاں پر گر گیا تھا، کچھ تو میرے پاؤں میں بھی چبھ گیا تھا۔ میری ساس کو تو جیسے سکون مل گیا تھا۔ میں بہت بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ اس دن میں باہر صحن میں ہی بیٹھی رہی تھی، رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ شام ہو گئی تھی لیکن کسی نے بھی مجھے اندر آنے کا نہ کہا۔ میں نے خود ہی ہمت کی، لیکن جیسے ہی میں اندر گئی تو دروازہ ہی بند تھا۔ میرا شوہر لگاتار کھانس رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا تھا، کیونکہ میری ساس کو تو یہی انتظار تھا کہ میرا شوہر بس جلدی سے ہی اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ میری ساس اس کی سگی اماں نہیں تھی، وہ تو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ میرا شوہر سب سے بڑا بھائی تھا، جس کے بعد اس کے ابا نے اس کی اماں کے جانے کے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ساس اب اپنے چھوٹے بیٹے پر بہت جان نچھاور کرتی تھی، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ویسے تو میری بہت عزت کرتا تھا، پر اب اچانک سے وہ اتنا بدل گیا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی وہ ساری باتیں فضول تھیں، وہ عزت بھی جھوٹی تھی جو وہ مجھے دیتا تھا، اور میں اسے اپنا بھائی مان کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب تو مجھے اپنے دیور سے بہت گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے شوہر کو تو یہ سب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ میرا دیور اب میری لاچاری دیکھتا رہتا تھا۔ اچانک سے وہ میرے پاس آیا۔ میں نے جلدی سے اس کو جھنجھوڑا تھا اور اس سے کہنے لگی کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملا ہے؟ میں نے تو تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، پر تم نے میری صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، بس مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، ابھی بھی وقت ہے، میرے شوہر کو جا کر سب کچھ بتا دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میرے بارے میں غلط سوچتا ہے، لیکن اگر تم نے میرے حق میں ایک بھی لفظ کہا تو میرا شوہر مجھے معاف کر دے گا۔ دیور کہنے لگا، بھابھی یہی تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی آپ کو معاف کر دے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ میں نے فوراً ہی اپنا چہرہ پیچھے کر دیا تھا۔ مجھے اس انسان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری یہ رات باہر ہی گزری تھی۔ جب اگلے روز میں ڈر کر اپنے کمرے میں گئی تھی، میرا شوہر ابھی بھی اپنے بستر پر تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شوہر چیخ کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے کوئی بھی بات کی، تمہاری یہ آواز مجھے بہت چبھتی ہے، مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں جیسے ہی باہر جانے لگی تو میرے کانوں میں دیور اور میری سوتیلی ساس کی باتیں پڑیں۔ وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ان دونوں کی ملی بھگت ہوگی۔ میری سوچ سوتیلی ساس بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ دیور کو کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچانک ہی میرا دماغ چلا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ اب میں ان کی باتوں کی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ مجھے یہی طریقہ سمجھ آیا تھا۔ میری سوتیلی ساس اب وہ ساری پلاننگ میں دیور کے ساتھ کر رہی تھی، میرے دیور کو شاباش بھی دے رہی تھی۔
کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ ساری جائیداد وسیم کے مرنے کے بعد تمہاری ہو جائے گی، اس طرح تم اس کے وارث ہو جاؤ گے، اس لڑکی کو تو ہم گھر سے بھی نکال دیں گے۔ میں نے جلدی سے ہی اپنے شوہر کو جا کر یہ سارے ریکارڈنگ سنا دی۔ میرے شوہر کو تو اس سب پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے گھر والے ہی میرے ساتھ یہ سب کریں گے۔ اس طرح شوہر نے فوراً ہی جائیداد کے پیپرز منگوا کر وہ ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اب میں اس گھر میں کافی آرام سے پھرتی تھی، لیکن میری ساس تو ابھی بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہی جیت رہی ہیں۔ میرا دیور بھی آئے روز میرے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا، لیکن میرے شوہر کو ساری سمجھ لگ گئی تھی۔ پر اس روز اچانک ہی میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو میرا دل بند سا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے شوہر کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ اچانک ہی ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی جب میری ساس کہنے لگی کہ کم بخت، تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میرے شوہر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے بہت صدمہ لگا تھا، پر میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ان دو حیوانوں کی وجہ سے ہوا ہے، جنہوں نے جائیداد کی خاطر میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، جب میرا دیور میرا بازو پکڑ کر مجھے وہاں سے لے کر جانے لگا، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اب تمہارا کھیل ختم ہوا، اب میں تمہیں اپنا اصلی رنگ دکھاؤں گا۔ خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اب تم اپنی عدت پوری کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ ہم تم پر الزام لگا دیں گے کہ تم نے اپنے شوہر کی جان لے لی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا رنگ اڑ گیا تھا، لیکن میرے پاس ایک مضبوط سہارا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میرے شوہر نے ساری جائیداد میرے نام کرتی تھی۔ اس سہارے کے تحت میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی مجھے یہاں سے نکالنے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی ساس کے سامنے وہ پیپرز نکالے۔ وہ دیکھ کر تو میری ساس ساکت ہو گئی تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے دیور کا بھی یہی حال تھا۔ میں ان دونوں کو کہنے لگی کہ دیکھو، اگر تم دونوں نے مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی تو میں پولیس کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے شوہر کی جان لی ہے۔ میری ساس پہلے تو ڈر گئی، لیکن کہنے لگی کہ دیکھو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ پولیس ہماری بات پر یقین کرے گی جب میں اس سے کہوں گی کہ اس عورت نے ہی میرے بیٹے کی جان لی ہے، اور اب اس نے جائیداد بھی اپنے نام کر لی ہے۔ وہ یہ بات کر کے بہت ہنسنے لگی تھی، جبکہ میں بری طرح پھنس گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یہ جائیداد میں کبھی بھی اس عورت کے نام تو بالکل نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس کے بیٹے کو دوں گی جس نے اتنا برا کھیل رچا تھا۔ جیسے ہی گزرنے لگے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واپس میکے چلی جاؤں گی اور اپنی عدت وہاں پر ہی پوری کروں گی۔ پر ساس نے دھمکی دی تھی کہ دیکھو، اگر تم نے ایسی حرکت کی تو پھر میں پولیس کو بتا دوں گی کہ تم نے ہی اپنے شوہر کی جان لی ہے اور یہ ساری جائیداد اپنے نام کر لی ہے۔ میں بہت کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجبور ہو کر میں اپنے سسرال میں ہی رہنے لگی تھی، لیکن میرا دیور آئے روز میرے آس پاس رہتا تھا۔ اچانک ایک روز رات کا وقت تھا، جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ بجنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ دیور کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا، لیکن دروازہ مزید بجنے لگا۔ جب میں نے تنگ آ کر دروازہ کھولا، دیور روم میں آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کان کھول کر سن لینا، کیونکہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہیں ساری زندگی کے لیے جیل ہو جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جب وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اس کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ پھر اس طرح اس جائیداد میں اس کا حصہ بن جاتا۔ تبھی میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میں جب تک اس گھر میں رہوں گی میری جان خطرے میں ہی رہے گی، لیکن میں مجبور تھی، مجھے عدت پوری کرنی تھی، اسی لیے اس گھر میں مجبوری کے تحت رہ رہی تھی۔
میں اپنے کمرے کا دروازہ پوری طرح لاک کر رکھتی تھی، لیکن ایک روز اچانک ہی بے دھیانی میں نے دروازہ لاک نہ کیا۔ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی موجود ہے اور میرے ساتھ لیٹا ہوا بھی۔ ابھی میں اٹھنے ہی لگی تھی جب کسی نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا، جیسے میری آواز دبانا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک انجیکشن میرے وجود کے اندر اترا ہو۔ اس کے بعد ہی میرا سارا وجود سن ہو گیا۔ میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یوں اگلے روز جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے رات کو ہل چلایا ہو۔ میں نے اپنی اماں سے جیسے ہی اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ رات کو میرے ساتھ کچھ انہونی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اماں سے ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ یقیناً یہ تمہارے دیور کا کام ہو سکتا ہے یا پھر تمہاری ساس سے یہ سب کیا ہو۔ پر میں کیا کرتی، مجھے میری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر گئے تھے جب ایک روز میں بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری ساس بہت ہی خوش ہوئی تھی، جبکہ میرا دیور بھی میری ساس کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، پر میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے تمہارے مرحوم شوہر کی نشانی تمہارے اندر پل رہی ہے، تمہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایک ڈر سا لگ رہا تھا، پر میں یہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر اور میرا کوئی بچہ ہوتا اور اس کی کوئی نشانی ہوتی جو میرے ساتھ ساری زندگی گزارتی، تاکہ میرے شوہر کی یادیں کبھی بھی میرے دل سے نہ نکل پاتے۔ اسی لیے ایک امید کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مجھے یہ خبر دی کہ میں امید سے ہوں تو میری زندگی میں جیسے ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی تھی۔ میں بہت خوشی خوشی گھر گئی تھی۔ میری ساس پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بتایا کہ میں امید سے ہوں تو ساس بھی بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ میرا دیور تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ان کی یہ حرکتیں مجھے کھٹک رہی تھیں کہ نہ جانے ان دونوں کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ تو پل بھر میں وہ سب بلا بیٹھے تھے۔ کل تو وہ دونوں مجھ سے جنگ لڑ رہے تھے کہ جائیداد میں ان کے نام کر دوں، اور آج وہ دونوں اتنے خوش تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہو، پر میں جب بھی یہ سوچتی تھی تو میری ساس میرے لیے جوس لے کر آتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ پی لو، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ میں ایسا ہی کرتی تھی۔ میں وہ جوس پی لیتی تھی جس سے میرے وجود میں سکون کی لہر دوڑ جاتی تھی، جبکہ میرا دیور بھی میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ دیکھو، بیتی باتیں بھلا دو، بس اب تم اس بچے پر دھیان دیا کرو۔ یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس بچے کی وجہ سے ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں خوشی خوشی رہنے لگیں گے، اسی لیے اس بچے پر دھیان دیا کرو۔ اس کی باتوں پر میں اسے کہنے لگی کہ تم اس بچے کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اپنے بھائی کا تو ذرا بھی احساس نہیں تھا، تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے، پھر اس بچے کو اس دنیا میں کیوں لانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اب سمجھ لگ گئی ہے، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس نازک سی جان پر ہم لوگ ظلم کریں۔ دکھنا میں اسے اس کا پورا حق دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میرے دیور سے یہی بات کرتا تھا کہ میں اس بچے کو اس کا پورا حق دوں گا، پر اس باتوں کی مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ تو میرا اور میرے شوہر کا ہے۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ میری ساس تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ پورے محلے والوں کو بتاتی تھی کہ میرا پوتا آنے والا ہے، جبکہ میرا دیور بھی محلے میں سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ دیور نے جیسے ہی میری حالت دیکھی تو فوراً ہی مجھے اسپتال لے گیا۔ اس طرح میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، پر میری ساس سے جیسے ہی وہ بچہ اپنی گود میں لیا تو کہنے لگی کہ یہ تو ہو بہو دیور پر گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ بچہ تو بالکل دیور پر تھا، وہ تو میرے شوہر پر بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن ساس کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، زیادہ تر بچے اپنے چاچو پر ہی جاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب میری ساس میرا بہت دھیان رکھتی تھی۔
وہ تو اس بچے کو اپنے پاس ہی سلاتی تھی، مجھے تو وہ بچہ دیتی ہی نہیں تھی، جبکہ میں اپنے بچے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ بچہ پورے 3 سال کا ہو گیا تھا، اب وہ گھر بھر میں کھیلتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی خاطر اسی گھر میں رہنا پڑا تھا۔ پر ایک روز اچانک ہی دیور کہنے لگا، دیکھو اب تم سے زیادہ اس بچے کا اس جائیداد پر حق ہے، یوں تم اپنی ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دو تاکہ اس کو اس کا حق مل جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن وہ یہ سارا معاملہ عدالت تک لے گیا تھا۔ عدالت نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کے نام کی ساری جائیداد کر دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میں ایسا کر دوں گی تو اس میں کون سا بری بات ہے، کیونکہ آخر وہ بچہ میرا اور میرے مرحوم شوہر کا جو تھا۔ اس طرح میں نے فوراً ہی ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کر دی تھی۔ پھر میری یہ بڑی بے وقوفی کرنے کی دیر تھی جب میری ساس اور میرا دیور بہت ہی خوش ہونے لگے تھے۔ اس وقت اچانک سے میں نے دیکھا تو بیڈ پر بچہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے پکار کر اسے تلاش کرنا چاہا تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود لرزنے لگا تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ میں نے اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا تھا، پر جب اچانک ہی مجھے اس کے ہنسنے کی آواز آئی تو میں جان گئی تھی کہ وہ میرے دیور کے کمرے میں ہے۔ اسے دیکھ کر جلدی سے میں اس کے پاس گئی اور اسے جھڑکنے لگی کہ میں نے آپ کو اتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اپنے روم کے علاوہ کہیں بھی مت جایا کرو۔ وہ میرے ڈانٹنے پر بہت زیادہ رونے لگا تھا۔ جب میرا دیور کہنے لگا، خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس سے ایسی بات کی۔ میں نے اپنے دیور کو کہا کہ دیکھو، تم اس معاملے میں نہ پڑو، یہ میرا بچہ ہے، میں اس سے جیسے بھی بات کروں میری مرضی۔ جب دیور کہنے لگا، یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے، میں نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ وہ میری ساس ہم دونوں کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو کہا، خبردار، جو اس بچے کو اپنا کہا، یہ بچہ تمہارے مرحوم بھائی کا ہے جس کا تم نے خود مارا تھا۔ تو میرا دیور شیطانی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، تم جانتی نہیں ہو، یہ بچہ صرف تمہارا نہیں بلکہ یہ ہم دونوں کا ہے، یہ بچہ تمہارے شوہر کا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو۔ میری ساس کہنے لگی، میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بچہ میرے بیٹے کا ہی ہے اور اب یہ اس جائیداد کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے پر اس گھر کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ دونوں ماں بیٹے مجھے پاگل بنا رہے ہوں، لیکن وہ دونوں یہ باتیں بہت ہی پرسکون لہجے میں کر رہے تھے، جیسے انہیں اپنی باتوں پر پورا یقین ہو۔ میری ساس کہنے لگی، اگر تمہیں اتنا بھی یقین نہیں ہے تو جاؤ، جا کر اس بچے کا ٹیسٹ کرا لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کی بات پر میں جلدی سے اسپتال کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس بچے کا ٹیسٹ کروایا تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے 9 ماہ اس بچے کو پالا تھا، پر اب مجھے وہ ساری حرکتیں یاد آ رہی تھیں جو میری ساس اور اس دیور نے میرے ساتھ کی تھی۔ اس پورے 9 ماہ میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا تاکہ مجھے کہیں سے بھی یہ بھنک نہ پڑ جائے کہ یہ وجود جو میرے اندر پل رہا ہے یہ ایک ناجائز ہے اور اس کا باپ میرا دیور ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ اب میں بالکل ہی خالی تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ جب ساس کہنے لگی کہ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے وہ رپورٹس اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دیور کو میں اس نازیبا حرکت کی سزا دلوا کر رہوں گی، لیکن شاید وہ میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ تبھی اس نے اچانک ہی مجھے ایک لوہے کی چیز ماری تھی جس کی وجہ سے میرا سر چکرانے لگا تھا اور میں وہاں موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا میرے کمرے کو باہر سے لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تھا پر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ مجھے لگا جیسے میرا دیور اور ساس کہیں چلے گئے ہوں، لیکن پھر اچانک ہی مجھے اس بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ دونوں گھر پر ہی موجود ہیں۔ میں نے فوراً ہی اپنے موبائل سے پولیس کو کال کی تھی۔ جیسے ہی پولیس کا سائرن بجا تو وہ بھاگنے لگے تھے، لیکن پولیس نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ اس طرح میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔
میں نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ دیور نے میرے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو بھی ان دونوں نے مل کر مارا ہے۔ میرے پاس بس ایک ہی ثبوت تھا، جو کہ اس بچے کی رپورٹ تھی، لیکن میرا دیور پولیس کو کہنے لگا کہ اس میں اس کی بھی رضامندی شامل تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ جھوٹی کہانی پولیس کو سنانے لگا تھا اور پولیس کو کہنے لگا کہ اس نے میرے بھائی کو اس لیے مارا تھا تاکہ یہ مجھ سے شادی کر لے اور جائیداد میں حصہ لے لے، کیونکہ یہ جائیداد میرے نام ہی تھی، اور اب یہ جائیداد میں نے اپنے بچے کے نام کر دی۔ پولیس نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں تو ہکا بکا ہو گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ آج کل انصاف بالکل نہیں چلتا۔ جس کی کہانی میں دم ہو، آج کل فیصلے اسی کے حق میں ہوتے ہیں۔ میں اب ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ دیور میری ہار دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ اسی خوشی میں باہر چلا گیا تھا، پر اچانک ہی کچھ دن بعد 2-3 لوگ میرے دیور کو لے کر آئے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری ساس خون کے آنسو رونے لگی تھی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، پر وہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کار کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ میری ساس کہنے لگی، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ سے تو خود بھی ٹھیک سے چلا نہیں جاتا۔ پلیز میرے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤ، میرے بیٹے کی مدد کر دو۔ پر وہ لوگ کہنے لگے، دیکھیں رات بہت ہو گئی ہے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، آپ کے بیٹے کو ہم ہسپتال نہیں لے کر جا سکتے۔ اس طرح وہ دیور کے وجود کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میری ساس دیور کے وجود کے پاس بیٹھ کر بے بسی کے آنسو رونے لگی تھی۔ وہ سر داہیں بھر رہی تھی، لیکن میں ان کا یہ تماشا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ پلیز میرے بچے کو ہسپتال لے جاؤ۔ اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا گیا تو پھر وہ مر جائے گا، اور اس طرح یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ کیا آپ وہ وقت بھول گئی ہیں جب میرا شوہر ایسے ہی تڑپ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، کیونکہ وہ آپ کی ستیلی اولاد تھا اور اس گھر کا وارث تھا۔ اس وجہ سے آپ نے اسے جان سے مار دیا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لایا ہوا تھا۔ آپ وہ وقت بھول گئی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ پلیز وہ سب باتیں بھلا دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، میں یہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گی، پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اگر یہ مر گیا تو میری تو دنیا اجڑ جائے گی۔ پر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، میں نے اپنے کانوں کو گویا بند کر لیا تھا۔ اسی طرح وہ دیور وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا، اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس نے اپنے بچے کے بے جان وجود کے پاس ہی ماتم کرنے لگی تھی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دیور کے پاس جائے، اس سے خود ہی دیور کی تدفین کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رات ایسے ہی گزر گئی تھی، لیکن میری ساس اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ بچہ مجھے مل گیا ہے، لیکن جیسے ہی میں یہ سوچتی کہ یہ بچہ اس انسان کا ہے تو مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگتی۔ پر اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا، لیکن میری ساس اس کمرے سے نہ نکلی۔ جب اچانک ہی مجھے اس روم سے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اندر جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی، کیونکہ میری ساس عجیب حالت میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کے وجود پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ گناہوں کی سزا میری ساس کو اس دنیا میں ہی مل جائے گی۔ ان کا وجود پوری طرح برباد تھا، جبکہ اور وہ کیڑے اس کے پورے وجود پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر مجھے عجیب سی متلی ہونے لگی تھی۔ میں فوراً ہی باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں بدبو بہت ہی زیادہ تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محلے کے 3-4 لوگوں کو اکٹھا کیا، پر ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ اس عورت کو ہم لوگ یہاں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ بدبو اتنی عجیب ہے کہ ایک پل بھی اس کمرے میں رکا نہیں جا رہا۔ میں ان کی بات سمجھتی تھی۔ اس طرح وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، پر اب وہ بدبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تھی۔ مجھ سے اس گھر میں رہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا،
پر میں اس بچے کو کہاں لے کر جاتی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کو یتیم خانے میں دے دوں گی۔ میں جیسے ہی یتیم خانے گئی تو وہ بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ماما مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ پر میں اسے کیا جواب دیتی؟ لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کو یتیم خانے میں بھیج دیا تھا اور واپس اپنے میں کیا گئی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ ساس اور دیور کہاں ہیں اور وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اماں کو میں نے جیسے ہی ساس اور دیور کی حالت کا بتایا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی اور کہنے لگی کہ دیکھو، دنیا مکافات عمل ہے، جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں ہی برا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اماں پھر سے مجھ سے بچے کا پوچھنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اماں جان گئی تھی کہ میں نے یقیناً اس بچے کو کہیں دے دیا ہے۔ اماں کہنے لگی دیکھو، اس بچے میں اس سب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کل کو اپنے حق میں گواہی دے گا اور بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، اور یقیناً سب سے پہلا تمہارا نام لے گا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کسی بھی جرم کی سزا ملے، اسی لیے اس بچے کو واپس لے آؤ۔ اپنی اماں کی بات مان کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جا کر اس کو واپس لے آئی تھی، پر مجھے اس بچے سے ابھی بھی نفرت تھی۔ میں کہاں اسے اپنے شوہر اور اپنی نشانی سمجھ کر اپنی ساری محنت محبت اسے لٹا بیٹھی تھی، لیکن اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پر میری اماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔